بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 189 شروع کر رہے ہیں، کہ جس کا عنوان غصب کے احکام ہے۔ اس سے پہلے والے دروس میں ہم نے طلاق کی تمام اقسام، طلاق کے احکام، طلاق کے مختلف مسائل، یعنی طلاق کا پورا عنوان مکمل کیا، اور آج سے ہم غصب کے احکام شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غصب کے معنی ہیں کہ کوئی شخص کسی کے مال پر یا حق پر ظلم اور دھونس یا دھاندلی کے ذریعے قابض ہو جائے، اور یہ وہ چیز ہے جو عقل، قرآن اور حدیث کی روح سے حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ غصب اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے مال پر، حق پر زبردستی، دھونس و دھاندلی کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے قابض ہو جائے، تو یہ چیز اسے غصب کہتے ہیں، اور یہ عقلاً بھی حرام ہے اور قرآن و حدیث کے روح سے یہ شرعاً بھی حرام ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جو شخص کسی دوسرے کی ایک بالش زمین غصب کرے، قیامت کے دن اس زمین کو اس کے 7 طبقوں سمیت توک کی طرح اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ایک بالش کے برابر بھی کسی کی زمین کوئی غصب کرتا ہے، قیامت کے دن وہ ایک بالشت زمین 7 زمین کے 7 طبقوں سمیت توک بنا کر اس کے گردن میں، اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو غصب کی بڑی ہی مذمت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس غصب کی وجہ سے اس دنیا میں بہت سارے فسادات برپا ہوتے ہیں، قتل و غارت گری اسی کے ذریعے سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2509، اگر کوئی شخص لوگوں کو مسجد یا مدرسے یا پل یا دوسری ایسی جگہوں سے جو رفاہ عامہ کے لیے بنائی گئی ہوں استفادہ نہ کرنے دے، تو اس نے ان کا حق غصب کیا ہے۔ مثلا کسی کی کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی پل ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جو کہ پبلک کے لیے بنی ہے، عام لوگوں کے لیے بنی ہے، سب لوگوں کے لیے بنی ہے، کسی ایک کی مخصوص نہیں ہے، تو اس سے استفادہ اگر کوئی کرنے نہیں دیتا تو گویا کہ وہ اس کا حق غصب کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ مختص کرے اور دوسرا کوئی شخص اسے
اس جگہ سے نکال دے اور اسے اس جگہ سے استفادہ نہ کرنے دے تو وہ گناہ گار ہے۔ کہہ رہے ہیں مثلا کوئی نمازی آتا ہے، وہ اپنی ایک جگہ مخصوص کر لی اس نے، اب اس مخصوص جگہ سے کوئی اس کو نکال لے تو، اور اس جگہ سے اس کو استفادہ نہ کرنے دے تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہے، اسے اس عمل کا گناہ، اس عمل کی سزا ملے گی۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2510۔ اگر گروی رکھوانے والا اور گروی رکھنے والا یہ طے کریں کہ جو چیز گروی رکھی جا رہی ہو وہ گروی رکھنے والے یا کسی دوسرے یا کسی تیسرے شخص کے پاس رکھی جائے تو گروی رکھوانے والا اس کا قرض ادا کرنے سے پہلے اس چیز کو واپس نہیں لے سکتا، اور اگر وہ چیز واپس لی تو ضروری ہے کہ فوراً لوٹا دے۔ مثلا کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھواتا ہے اور یہ طے کرتے ہیں کہ جو چیز گروی رکھی جا رہی ہے وہ گروی رکھنے والے یا کسی تیسرے شخص کے پاس، مثلا کسی اور فرد کے پاس رکھی جائے گی، تو جو گروی رکھوا رہا ہے، جو گروی رکھوا کے قرض لے رہا ہے، قرض ادا کرنے سے پہلے اس چیز کو واپس نہیں لے سکتا۔ اگر وہ چیز واپس لیتا ہے تو وہ ضروری ہے کہ اسے فوراً واپس لوٹا دے، گویا کہ اس نے کسی اور کا مال لیا، گویا کہ یہ غصب کے احکام کے زمرے میں آتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2511۔ جو مال کسی کے پاس گروی رکھا گیا ہو اگر کوئی اور شخص اسے غصب کر لے تو مال کا مالک اور گروی رکھنے والا دونوں غاصب سے غصب کی ہوئی چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ کریں گے مثلا کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی گئی، جس نے گروی رکھی، جس کے پاس وہ گروی رکھی گئی ہے اس سے کسی نے غصب کر لی، تو جس نے گروی رکھی وہ اور جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے دونوں اس غاصب سے اس چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ اگر کرے تو بھی صحیح ہے، اگر گروی رکھنے والا یا رکھوانے والا کوئی بھی مطالبہ کرے تو کر سکتا ہے، اور اگر وہ چیز غاصب سے واپس لے لیں تو وہ گروی ہی رہے گی۔ مثلا کسی نے بھی غاصب سے واپس لے لی تو وہ گروی ہی رہے گی جب تک کہ وہ قرضہ گروی رکھوانے والا جو ہے وہ قرضہ نہ ادا کر دے، تب تک وہ چیز گروی ہی رہے گی۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2512۔ اگر انسان کوئی چیز غصب کرے تو ضروری ہے کہ اس کے مالک کو لوٹا دے، یعنی کہ اگر کسی نے کوئی چیز غصب کی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، تو اگر اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا خطا ہو گئی ہے تو فوراً ضروری ہے کہ مالک کو وہ چیز واپس کر دے، اور اگر وہ چیز ضائع ہو جائے اور اس کی کوئی قیمت ہو تو ضروری ہے کہ اس کا عوض جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا اس کے مطابق کو اس کو دے دے۔
یعنی اگر اس نے غصب کی واپس نہیں کی اور اس سے وہ چیز ضائع ہو گئی، اب جتنی اس کی قیمت بنتی ہے، جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی کہ کس طرح سے اسے واپس کرنی ہے، وہ اس کا عوض دے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2513۔ جو چیز غصب کی گئی ہو اگر اس سے کوئی نفع ہو، مثلا غصب کی ہوئی بھیڑ کا بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے مالک کا مال ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی چیز غصب کی، اس سے کوئی فائدہ ہو گیا، اس سے کوئی نفع حاصل ہو گیا، تو وہ نفع بھی اس چیز کے مالک کا ہی ہوگا۔ جیسے کہ مثلا مثال دے رہے ہیں کہ مثلا بھیڑ کسی نے غصب کی، اب اس بھیڑ کا اگر بچہ ہو گیا تو وہ بھی مالک کا ہی ہوگا۔ نیز مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی مکان غصب کر لیا تو خواہ غاصب اس مکان میں نہ رہے، ضروری ہے کہ اس کا کرایہ مالک کو دے۔ کہیں گے مثلا اگر کسی نے کسی کا مکان غصب کر دیا تو چاہے وہ غاصب اس مکان میں رہے یا نہ رہے، لیکن کیونکہ وہ اس کے پاس ہے تو جتنا عرصہ اس کے پاس رہے گا وہ اس کا کرایہ ادا کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2514۔ اگر کوئی شخص بچے یا دیوانے سے کوئی چیز جو اس بچے یا دیوانے کا مال ہو غصب کرے تو ضروری ہے کہ وہ چیز اس کے سرپرست کو دے۔ کہیں گے مثلا کسی بچے کا کوئی مال ہے، بچے یا دیوانے کا مال ہے، اس نے کسی شخص نے اس بچے سے یا دیوانے سے وہ مال غصب کر لیا، تو اب اس بچے یا دیوانے کو واپس نہیں کرنا، بلکہ اس بچے یا دیوانے کا جو سرپرست ہے ضروری ہے کہ اس تک پہنچا دے۔ اور اگر وہ چیز تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے دے۔ یعنی مالک تک، اس کے سرپرست تک پہنچانے سے پہلے اگر وہ چیز تلف ہو گئی جو اس نے غصب کی تھی بچے اور دیوانے سے، تو اس کا عوض اسے دینا پڑے گا، اس کے عوض کا وہ ذمہ دار ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2515۔ اگر دو آدمی مل کر کسی چیز کو غصب کریں، چنانچہ وہ دونوں اس چیز پر تسلط رکھتے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک اس پوری چیز کا ضامن ہے۔ یعنی اگر دو شخصوں نے مل کر چیز غصب کی اور دونوں اس پہ تسلط رکھتے ہیں تو وہ دونوں پوری چیز کے ذمہ دار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھی کا ذمہ دار وہ ہے، آدھی کا ذمہ دار وہ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک جداگانہ طور پر اسے غصب نہ کر سکتا ہو۔ کہنے گا مثلا اگر الگ الگ ہوتے تو وہ اس چیز کو الگ الگ غصب نہیں کر سکتے تھے، دونوں نے مل کے کیا ہے تب غصب کر سکے ہیں، پھر بھی ان پر پوری چیز، ہر ایک پوری چیز کا ذمہ دار ہے، ایک ایک الگ الگ آدھی آدھی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ دونوں پوری چیز کے ذمہ دار ٹھہرا جائیں گے اور ان سے مالک عوض اس کا لے سکتا ہے۔